حاضرین گرامی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، وہ فرماتے ہیں ان من فقه العبد ان يتعاهد ایمانه وما نقص منه، وان من فقه العبد ان يعلم امزداد هو ام منتقص، وان من فقه العبد ان يعلم نزغات الشياطين انها تاتي۔ تین باتیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ اس اثر میں جو لفظ حضرت ابو الدرداء نے استعمال کیا، لفظ فقہ کا استعمال کیا۔ اردو ترجمے میں عام طور پر ہم اور آپ اس کو کہتے ہیں آدمی کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ ان من فقہ العبد کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی کے سمجھدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں اور فلاں کام کریں۔ لیکن عربی زبان اور عربی تعبیرات پہ نظر رکھنے والے آپ اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عربی زبان میں لفظ فقہ علم کا بدل مانا جاتا ہے، علم کا بدل مانا جاتا ہے، اور اسی معنی کو آج میں زیادہ اہمیت دے کر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آدمی کے عالم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے پتہ ہو کہ اس کا ایمان کس درجے میں ہے، کہ اس کا ایمان کتنا روزانہ گھٹ رہا ہے، اس پر اس کی اپنی نظر ہونی چاہیے۔ فقہ صرف سمجھ لو بوجھ کا نام نہیں، کتاب و سنت میں فقہ جسے کہا گیا ہے وہ سب سے پہلے علم کو کہا گیا، اور اس علم کی سمجھ کو فقہ کہا گیا ہے۔ اور اسی کی روشنی میں آج ہم یہ بات کہیں، ہمارے سمجھدار ہونے کی علامت یہ بعد میں ہے، ہمارے عالم ہونے کی یہ علامت ہے کہ ان یتعاہد ایمانہ، کہ ہر بندہ اپنے ایمان کی خبر رکھے۔ ہم زمانے سے باخبر اور خود سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ ہم زمانے سے بے خبر ہوں تو نقصان ہوگا کہ عالم بے خبر نہیں ہو سکتا، عالم بے خبر نہیں ہو سکتا، عالم بے خبر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عالم اگر خود سے بے خبر ہو تو زمانے سے بے خبر عالم سے زیادہ نقصان دہ ایسا عالم بن جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اثر کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نفس پر نظر رکھنی چاہیے۔ تین باتیں انہوں نے کہی، اپنے ایمان پہ نظر رکھو کہ ایمان کہاں کہاں اور کیسے گھٹ رہا ہے۔ اپنے آپ پہ نظر رکھو کہ روزانہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے۔ امزداد هو ام منتقص، کہ وہ آدمی ایمان میں ترقی کر رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے، اسے اپنے اس معاملے پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور آدمی کو اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ شیطان کے وسوسے یا شیطان کس راستے سے مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ آج میرے اور آپ کی نفس کی تربیت میں اگر کہیں کمی رہ بھی نہیں ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کو ہم پھر سے جان اگر بنا لیں، اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے یہ غیر معمولی نسخہ ہے۔ ہم اکثر اپنے بزرگوں کے، بڑوں کے، تجربہ کار لوگوں کے، علم والوں کے فرمودات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ملفوظات کو بڑی اہمیت کے ساتھ سنتے سناتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نسخہ کیمیا ثابت ہوگا اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ میری اپنی دلچسپی کا ایک موضوع تھا، میں اکثر ایک بات دیکھا کرتا تھا کہ ایک ہی اصطلاح کو الگ الگ فن کے لوگ کس طرح متعارف کرواتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے لیکن الگ الگ فن کے لوگوں کے پاس اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے مسجد نبوی کی لائبریری میں نے فقیہ کس کو کہتے ہیں اس کی تفسیر دیکھنے کے لیے فن تصوف کی کتابیں جب کھولی تو اس میں صوفیہ کے پاس فقیہ علم والے کو نہیں کہتے۔ صحیح ہے غلط ہے میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو فقہ کو علم سے، سمجھداری سے جوڑ کر دکھایا گیا، اس میں کہا گیا فقیہ وہ ہوتا ہے البصیر بعیوب نفسی المطلع علی اسرار۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی کمزوریوں سے سب سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ سب یہ ہے تجھ کو خبر، اپنی خبر کچھ بھی نہیں، یہ ہماری اور آپ کی سچائی ہے۔ فقہ یہ ہے دین کی سمجھ، دین کا علم یہ ہے کہ یہ علم ہمارے باہر سے زیادہ ہمارے اندرون کو روشن کرے، ہمارے دل و دماغ سے زیادہ ہمارے دلوں کو روشن کرے، ہماری نگاہوں کی بصارت سے زیادہ ہمارے دلوں کی بصیرت کو روشن کرے۔ علم کو جب تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچائیں گے، ہماری معلومات کو ہمارے شعور کے درجے تک جب تک ہم نہیں لائیں گے، یقین مانے ہمارا اور آپ کا علم ہمیں اور آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچائے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول ہم اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہنچنے کے ہم اور آپ کو ترغیب دی تھی۔ حاضرین گرامی،
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ایک اثر بطور تذکیر یاد دہانی کہ میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں. زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تذکیر بہرحال تذکیر ہوتی ہے، بات لمبی ہو کہ مختصر ہو، لیکن اگر گرہ میں باندھ لی جائے تو مفید ہو سکتی ہے. اس مسئلے میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مجھ کو اور آپ کو اپنے صبح و شام کی فکر، اپنے صبح و شام کا معمول بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حاضرین گرامی، میں نے کہا میں اپنی گفتگو میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات میں نے آپ کے سامنے تذکیری پہلو سے رکھی، اسی سے جڑی یہ بات آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے نفس سے غافل کیوں ہیں. بہت سارے اسباب ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے سوشل میڈیا کا انتہائی غلط استعمال. ہماری اور آپ کی زندگی کو سوشل میڈیا نے کچھ اس طرح سے جکڑ لیا ہے کہ ہم آج بلا مبالغہ الا ماشاء اللہ بڑی تعداد عوام الناس کی اور اہل علم کی بھی آج ہم سوشل میڈیا کی ایک طرح سے غلامی کر رہے ہیں. ہمارے دل و دماغ اس کے غلام ہیں، اس کے زیر اثر ہیں. میں صرف چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے بہتر استعمال کے لیے ایک عالم کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں کن باتوں پہ توجہ دینی چاہیے. دیکھیے یہی بات جو حضرت ابو الدرداء نے کہی، آدمی کو اپنے روزمرہ کے معمولات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ میرے معمولات میرے ایمان میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں کہ میرے ایمان میں کمی کا سبب بن رہے ہیں. ہمیں اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا سے میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے یہ میرے اور آپ کے علم میں، عمل میں، ہماری اور آپ کی روحانی جو کیفیات ہوتی ہیں اس میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، یا پھر یہ کہ سوشل میڈیا کا یہ تعلق ہماری اور آپ کی معنوی موت کا سبب بن رہا ہے. آپ اور میں اگر اس حوالے سے دیکھنا چاہیں تو میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس حوالے سے اپنے نفس کا محاسبہ ہم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے نقصانات سے باہر نکال سکتے ہیں. سب سے پہلی بات میں رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے سوشل میڈیا بھی، لیکن آدمی کا استعمال اسے صحیح یا غلط دونوں بنا سکتا ہے. بسا اوقات ایک ہی آدمی ایک وقت میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو دوسرے وقت میں اس سے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتا ہے. اسلامی شریعت نے آپ علماء کے ہاتھ میں ایک ضابطہ دیا ہے، ایک قاعدہ دیا ہے. آپ نے فقہ میں پڑھا ہے، آپ اپنی گفتگو میں کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، درء المفسدہ مقدم علی جلب المصالح، کہ کبھی کسی چیز کے اندر مفسدہ اور مصلحت یعنی فائدہ اور نقصان دونوں اکٹھا ہو جائیں اور اس سے فائدہ اٹھانا اس کے نقصان سے بچے بغیر ممکن نہیں. اسلامی شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ پھر تو آپ کو نقصان سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، فائدے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. آج ہم اسی پیمانے پہ اپنے آپ کو آزما کر دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا سے میرا اور آپ کا تعلق، اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہو رہا ہے، نقصان کتنا ہو رہا ہے. اور اگر واقعہ ایسا نقصان ہو رہا ہے کہ جس سے بچنے کے لیے اس فائدے کو قربان کرنا پڑے گا، قربان کیجئے، پھر سے کتابوں سے جڑیے، پھر سے وہی لمبا وقت لگائیے، محنت کیجئے. لیکن یہ سوشل میڈیا اگر فائدہ دینے سے پہلے یا فائدہ دینے کے ساتھ یا فائدہ دینے کے بعد اگر میرا اور آپ کا نقصان کر رہا ہے، اہل علم کے پاس یہ مسلمہ قاعدہ کہ آپ نقصان سے بچنے کو ترجیح دیں، فائدے کے حصول کی آپ فکر نہ کریں. اہل علم نے لکھا کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه. اسی حدیث سے اہل علم نے یہ قاعدہ مستنبط کر کے بتایا ہے کہ آدمی کو نقصان سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، فائدہ تو بعد میں ہے. تاجر وہ ہے جو اپنی تجارت میں نقصان سے سب سے پہلے بچے، فائدہ کمائے نہ کمائے حالات کچھ چیز کے شکار ہوتے رہتے ہیں. حاضرین گرامی، سب سے پہلا ضابطہ سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کے سلسلے میں ہر آدمی اپنے استعمال کو جانتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ سب سے پہلے اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. کیا نقصان ہے؟ بہت سارے نقصان ہیں. اخلاق کا نقصان ہے جو ہم سب جانتے ہیں، وقت کا ضیاع ہے ہم جانتے ہیں، اور ایک نقصان بہت اہم ہے، وہ نقصان ہے ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پر ایک قسم کی کثافت، ایک قسم کی جو ہے معلومات کی بھرمار جو ہمیں ذہنی تھکان سے دوچار کر دیتی، جو ہم سے سوچنے سمجھنے کی قوت کو سلب کر لیتی ہے. ہمارا دماغ نارمل انداز میں کام نہیں کر پاتا. ہم اپنے دل و دماغ میں سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی چیزیں بھر لیتے ہیں جو غیر ضروری بھی ہیں، مضر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں معمولی باتوں پر بھی ہمارا قابو نہیں رہ جاتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے
حالت ذہنی کہیے، یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، سوشل میڈیا پہ آج اتنا زہریلا مواد بھی موجود ہے کہ اچھا خاصا خوشحال آدمی، خوش مزاج آدمی 10 منٹ اگر یوٹیوب یا فیس بک یا دیکھ لے، کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسے ویڈیو کلپس آ جاتے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی ہم و غم کا شکار ہو جاتا ہے، مثبت ذہن منفی ذہن کی طرف بدل جاتا ہے، آدمی کی سوچ رخ بدل لیتی ہے، اور بسا اوقات یہاں سے وہ فتنوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بدخواہ آپ کو اس راستے سے بھی اکسانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسے سوشل میڈیا سے جڑ کر ایک مثبت شخصیت کے بجائے منفی شخصیت کے حامل بنتے جا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے حق میں انتہائی بڑا نقصان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور 5واں اہم نقصان جس کا میں تذکرہ کر دوں، اس سوشل میڈیا نے عوام تو عوام میں اہل علم کے سامنے بھی شبہات کی بھرمار کی ہوئی ہے۔ ہم شبہات اتنے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شبہ کا حل نہیں ہوتا، 10 نئے شبہات آ جاتے ہیں۔ تخریب آسان ہے، تعمیر مشکل ہے۔ ایک شبہ کو قبول کرنا بہت آسان ہے لیکن اسے نکالنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا سے ایسے تعلق رکھا ہے، ہر طرح کے افکار، متضاد افکار، متناقض افکار، بسا اوقات اسلامی اقدار، اسلامی عقائد، اسلامی اصولوں کو پامال کرنے والے، ان کو سبوتاژ کرنے والے جو شبہات ہوتے ہیں، ایسے شبہات کی بھرمار میں ہم جی رہے ہیں۔ ایسے کتنے نقصان ہیں، ہم سے زیادہ علماء تقریروں میں بتاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر اتنے سارے نقصانات سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو پھر اپنے تعلق کو سوشل میڈیا سے محدود کریں۔ یہ اس کے استعمال کے سلسلے میں سب سے پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بات جس کی طرف ہمیں سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کی طرف دینی چاہیے توجہ، وہ یہ کہ اہل علم میں سے بعض نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے وقت کا استعمال ایسی جگہ پہ نہیں کرتا جس سے اس کی دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو تو دنیا میں اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں۔ آج سوشل میڈیا پر میں اور آپ اگر اپنا وقت بتا جس شکل میں بھی بتائیں، اس سے اگر ہماری دنیا کی کوئی جائز منفعت وابستہ ہو یا ہماری اور آپ کی اخروی نجات یا اخروی مفاد وابستہ ہو، یقین مانے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ لیکن اگر دنیا کا مفاد نہ ہو، آخرت کا فائدہ نہ ہو تو پھر اس سوشل میڈیا سے تعلق ہمارے عقل مند ہونے کی علامت نہیں، یہ ہماری اور آپ کی نادانی اور ناسمجھی کی علامت ہے۔ فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ دو قسم کے، دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خود فائدہ اٹھانا، ایک ہوتا ہے خود فائدہ اٹھانا، اور دوسری چیز ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے فائدہ پہنچانا۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کی بات کرتے یہ دونوں طرفہ معاملہ جاری رکھیں۔ ہمیں سے بہت سارے بھائی ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی تقریر، اپنا بیان، اپنی باتیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آپ بہت خیر کا کام کر رہے ہیں، شر کے اس میدان میں خیر کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ ایک طرفہ معاملہ ہے تو ہم نے سوشل میڈیا سے ادھورا فائدہ اٹھایا۔ آج یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم اساتذہ کے شاگرد نہ بن سکیں تو معتبر، مستند اور قابل اعتماد عالم اسلام کے بڑے سے بڑے عالم کی باتیں اپنے گھر بیٹھے اپنی سہولت کے مطابق سن سکتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں استفادے کی کوشش کریں، پھر افادے کی بات کریں، فائدہ پہنچانے کی بات کریں۔ اور افادہ فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں ایک بات کی طرف توجہ دلا کر اور ایک گزارش کر کے میں اپنی بات ختم کر لوں۔ توجہ جس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ہمارے اپنے جو اخوان ہیں، ہمارے اپنے جو احباب ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے جو بیانات، تقریریں آتی ہیں، ان میں عام طور پر وہ موضوعات ہوتے ہیں جن میں یونیکنس، مطلب کچھ نہ کچھ ندرت ہونی چاہیے، کچھ نیا پن ہونا چاہیے، کچھ لوگوں سے ہٹ کر بولنا چاہیے۔ ایک ذہن جدت کے مارے ہمارے ذہن جدت ہی کے چکر میں رہ جاتے ہیں۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی عوام چاہتی ہے کہ سیدھے اور سادے موضوعات پر آسان زبان میں ان کے لیے مواد فراہم کیا جائے۔ آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں، مجھ سمیت، جیسے میں نے ابتدا ہی میں کہا یہ خود احتسابی کی بات پہلے ہے، بعد میں آپ سے خطاب ہے۔ آج اگر ایمانیات، 6 ایمان کی باتیں، ارکان، ان کی سیدھی اور سادہ تشریح آپ سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ کے نکالیے، کتنے لوگوں کی مل جائے گی؟ اسلام کی بنیادی باتیں 5 ارکان کی سیدھی اور آسان وضاحت کتنے اہل علم کی مل جائے گی جو تسلسل کے ساتھ واضح کرتے ہو۔ ہم اس سے زیادہ دوسری باتوں کی طرف توجہ دیتے، جبکہ ایک عام مسلمان کی ضرورت یہ ہے سوشل میڈیا کے استعمال میں اس بات پر توجہ دیں کہ عبادات، عقائد، عبادات، اخلاقیات اور حلال و حرام کے وہ بنیادی مسائل
جو ہر مسلمان کی صبح و شام کے معمولات ہیں، اس پر سب سے زیادہ معتبر، مستند اور آسان اور عام فہم مواد ہم فراہم کر سکیں، یہ گزارش ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، حاضرین گرامی، اس وقت ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ہم میں سے کچھ احباب کی توجہ بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت جو لوگ انتہا پسند ہیں، غیر مسلم انتہا پسند، جو مسلمانوں کے تئیں یہ خاص قسم کا ذہن پیدا کرنے جا رہے ہیں، ہم نے قریب میں ہمارے اپنے کچھ احباب کے ساتھ مل کر اس کا جائزہ لیا تو ہم نے یہ بات نوٹ کی کہ منظم طریقے سے اس جنگ کو بظاہر مذہب کے نام پر لڑا جا رہا ہے، لیکن یہ مذہبی جنگ کم ہے، تہذیبی لڑائی بہت زیادہ ہے۔ اس میں مذہبی ایمان اور عقائد اور اصولوں پہ بات کم ہوتی ہے، شخصیات کے آڑ میں تاریخ کو مسخ کرنے اور اپنی تاریخ کو نمایاں کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں، ماضی قریب تک ہمارے علماء کے جو بھی کوششیں اسلام کے دفاع میں ہیں، جتنی بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، زیادہ تر مذہبی معاملات میں دفاع کے باب میں ہمارے سامنے ہیں، لیکن تہذیب کے معاملے میں، ہمارے اور آپ کی تاریخ کے معاملے میں، مسلمانوں کے اور اسلامی تاریخ کے دفاع کے معاملے میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، فلموں پہ فلمیں بن رہی ہیں، سیریل پہ سیریل بن رہے ہیں، اور یوٹیوب پر مستقل لوگ اپنے چینل پہ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے مدنی برادران، اللہ کا فضل و کرم ہے، ملک کے طول و عرض میں پائے جاتے ہیں، تقریباً ملک کی تمام زندہ زبانوں میں اپنی بات رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ کوشش یہ کیجیے کہ آپ کی زبان میں زہر پھیلانے والے کتنے لوگ ہیں، آپ یوٹیوب سے نکال لیں گے 8 سے 10 لوگ ملیں گے، اس سے زیادہ آپ کی ایک زبان میں نہیں ملیں گے۔ آپ یہ کیجیے، ایسے ہر آدمی کا ایک ایک ویڈیو لیجیے، تاریخی حوالوں سے اس کا آپریشن کیجیے، یوٹیوب پہ ڈال کے لوگوں کو یہ بتائیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یا تحریف سے کام لیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس میدان میں بہت جلد کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ بہت بڑی سچائی ہے اس وقت کہ فلموں کے ذریعے، یا ٹی وی چینلوں کے ذریعے، یا یوٹیوب سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ایسے بہت سارے جھوٹے سچے سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم بات آپ کو میں بتاؤں، زمینی صورتحال میدان میں کام کرنے والے جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ برے نہیں ہیں، غلط پروپیگنڈے کے زیر اثر اس زہر کا شکار ہے، زہر آلود ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں جھوٹا آدمی جھوٹ پھیلائے تو سچا آدمی اپنا سچ بھی نہیں بول سکے گا؟ کیا ہم اپنا سچ بھی نہیں بول پائیں گے؟ میری گزارش آپ اخوان سے، آپ بھائیوں سے، آپ عمری برادران سے یہ کہ آپ اپنی زبان پر توجہ دیں۔ آپ کی اپنی زبان میں آپ یہ کام بڑی مضبوط بنیادوں پہ کر سکتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے علمی تعاون بھی لے سکتے ہیں۔ بات کو میں دور نہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے دیا گیا وقت ختم ہوا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اندھیروں کو محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ اندھیروں کی شکایت کریں گے، اندھیرے کا احساس گہرا ہوگا، دل کے اندر مایوسی جنم لے گی۔ کیوں ہم اندھیروں کی شکایت کریں؟ اپنے حصے کا چراغ جلاتے چلے جائیں، کچھ نہیں تو کم سے کم اندھیرے کا اثر ہم پر سے تو ختم ہو ہی جائے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں خود مجھے اور آپ سبھی سامعین کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔